وقفے کے دوران محسن شاہ نواز رنجا صاحب کو ایک پرسرار ٹیلی فون کال آئی اور ہمارے اسٹوڈیو سے باہر تشریف لے گئے. میں نہیں پوچھتا کس کی ٹیلی فون کال تھی, لیکن یہ بتائیں کہ اب آج بلاول صاحب کی اور شہباز صاحب کی ملاقات ہو گئی لاہور میں. اگر وہ عید کے بعد گرفتار نہیں ہوتے, اگر حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی, پھر کیا کر لیں گے آپ؟ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے, آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے, کیا کر لیں گے آپ؟ سر وضاحت کریں دیکھیے گے, شک کریں گے. میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ بالکل کرونا کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو ایکسٹینشن ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جتنے عوام کے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے, آپ دیکھ لیں غربت انتہا کو پہنچ گئی ہے, مس مینجمنٹ انتہا کو پہنچ گئی ہے, پور گورننس ہے, لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, عوام سفر کر رہی ہے, اور عوام ہمیں اب قصوروار آہستہ آہستہ ٹھہرانا شروع ہو گئی ہے کہ اگر اب آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے ہم آپ سے بھی ناراض ہیں. لٹرلی یہ ہمارے حلقوں میں ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو, بالکل کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باہر نہ نکلے ہم آپ کا ساتھ دیں. بالکل کہہ رہے ہیں. میں اس میں کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے آپ سڑکوں پہ نکلیں گے. اگر لوگ اگر ہم اب نہیں نکلیں گے اور ہم بات نہیں کریں گے اور ایشوز پہ نکلیں گے, ہم اگر ایشوز پہ نکلیں گے, ہم یہ نہیں ہے کہ وہ نیب کے لیے, نیب پہ تو اب ہمارے بارے جو گفتگو ہے وہ تو سپریم کورٹ سے ہو رہی ہے, ہمیں تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں, میں 4 مہینے سے نیب کے مجھے نوٹسز آ رہے ہیں, مجھے آج تک نیب نے نہیں بتایا کہ میرے خلاف الزام کیا ہے. میں ان کو 50 خط لکھ چکا ہوں, میرے لیٹر ہی نہیں اکنالج کیے, بالآخر مجھے ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی پڑی, وہاں پہ جا کے اکنالج کیا کہ میں نے ان کو اتنے لیٹر لکھے. ویسے یہ روایت اب اور بھی اداروں نے اپنا لی ہے, ایف آئی اے والے بھی بلاتے ہیں بندے کو کہ آپ پیش ہوں, سمن بھیجتے ہیں, بندہ پیش ہوتا ہے, بتاتے نہیں کہ آپ کو کیوں پیش کیا, بس ڈرانا ہوتا ہے. تو سر یہ دیکھیں نا, کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہمارے کو بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ آپ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. سر ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں اور اپنے نظریے کے غلام ہیں. ہمارا سیدھی سی بات ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم نظریہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار لوگوں کو ان کے حقوق دو. اچھا, اگر میں اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا, میں پاکستان کی عوام کے حق کے لیے کیا کھڑا ہوں؟ اچھا, اب اس پہ نوید قمر صاحب آپ ذرا یہ بتائیں نا, آپ ذرا سیریسلی, کہ ابھی تک تو 2 سال میں تو کوئی تحریک ہم نے نہ ہی تحریک عدم اعتماد دیکھی ہے ہم نے, اور نہ ہی کوئی سڑکوں پہ تحریک دیکھی ہے, تو پھر عید کے بعد آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں عامر صاحب, بات ساری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر تحریک جو ہے وہ اپنے صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے. ایک شروع میں ابھی الیکشن ہوا ہی تھا کہ جب سب پارٹیز ملی تو ایک موو یہ بھی تھی کہ ابھی سے ہم آج سے ہی تحریک شروع کریں, وہ جس کو جنرلی باقی پارٹیز کی لیڈرشپس نے صحیح نہیں سمجھا کہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیسے تیسے بھی آئی ہے, سلیکٹڈ ہی ہو, لیکن ہے ظاہر ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ہی انپاپولر ہوتی ہے نا, پہلے دن تو نہیں ہوتی, تو وہ ٹائم دیا جائے. انفارچونیٹلی جو ٹائم ملا ہے 2 سال کا, اس میں جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا حال کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مہنگائی کہاں پہنچی, بے روزگاری کہاں پہنچی, غربت کہاں پہنچی, ملک کے قرضے کہاں پہنچے. یہ ایک حکومت ہے میں نے دیکھا ہے پہلی جو کہ کسی چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ پہلوں نے کی, ان کے جتنا بھی ٹائم ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ گزر جائے گا, وہ یہی کہتے رہیں گے کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ سب پچھلوں نے کیا. تو بھئی تم بیٹھے کیوں ہو؟ تمہارا کام اگر نہیں ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کا, تو کیا تمہارا صرف مقصد یہ تقریریں کرنا اور لوگوں کو جو ہے وہ وکٹمائز کرنا؟ سو جب اس پوائنٹ تک ہم پہنچ گئے ہیں, تو جیسے محسن نے بھی کہا کہ پبلک کا بھی اب جو ہے وہ پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, اور جو پریشر آ رہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ وہ یہی ہے کہ یہ اب برداشت سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں, اور ہمیں جو ہے گورنمنٹ پہ پریشر بڑھانا پڑے گا. اب کیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں, کیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں, ان ہاؤس ہے یا آؤٹ آف دا ہاؤس ہے, یا جو ہے وہ تو جو آپشنس آتے جائیں گے, ظاہر ہے دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں, اس حساب سے اس ساری چیز کو لیا جائے. اچھا, علی محمد خان صاحب, پچھلے سال اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے اسلام آباد, کافی سارے لوگ تھے ان کے ساتھ, لیکن وہ اکیلے تھے. ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب تھے, اور 2 چھوٹی پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی صرف ان کو اخلاقی حمایت حاصل تھی. اب اس دفعہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان یہ سارے مل کر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, تو اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ میر صاحب دیکھیں, عوام ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے, ان کو آزما چکی ہے, ان کو دیکھ چکی ہے.
ان کے 1970-71 کے روٹی کپڑا مکان کے وعدے بھی دیکھ چکی ہے کہ کسی کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملا تو انہی کو ملا. آج پشاور میں روٹی 5 روپے مہنگی ہو گئی ہے. حامد میر صاحب، جہاں تک ایشین ٹائیگر بنانے والوں کی باتیں ہیں، ایشین ٹائیگر تو نہ بنا سکے. اس ٹائیگر کو جو ایک اچھا بلا ٹائیگر تھا اس کو اپاہج کر کے اپنے آپ کو ٹائیگر بنا دیا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، دوستوں نے. دیکھیں، اس ملک نے ہم سب کو بڑی عزت دی ہے. حامد میر صاحب، یہ پاکستان نہ ہوتا حامد میر کو کوئی پہچانتا بھی نہ، علی محمد کو کوئی گھاس نہ ڈالتا. اس ملک نے ہم سے کوئی زیادتی تو نہیں کی، ہمیں عزت دی ہے. یہ جتنے میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں، نوید قمر صاحب تو محمد پتی 2-3 بار فیڈرل منسٹر رہے ہیں. میرے ساتھ جو ہے چھوٹا بھائی میرا بیٹھا ہے، یہ بھی کوئی اسٹیٹ منسٹر بھی رہے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں. 2.5 سال بغیر کسی جرم کے جیل حامد میں میر رہے صاحب، اور میرا یہ سوال جیل جانے دوسرا ہے. والے. حامد میر صاحب، میرا سوال دوسرا ہے. جو بھی آپ کو نقصانات پہنچے ہیں، جو بھی آپ کو تکالیف پہنچی ہیں، مجھے اس کا دکھ ہے اگر ناجائز ہوا ہے، لیکن آپ اس کا بدلہ پاکستان سے تو نہ لیں. اچھا، آپ 2 باتیں کرتے، میں سمجھتا، میں آپ کو سلوٹ کرتا. 2 باتیں آپ کرتے. آپ کہتے نیب نے ہم سے زیادتیاں کی ہیں، ہم اس لاز پہ خوش نہیں ہیں، لیکن پاکستان کو ضرورت ہے FATF سے پاکستان کو نکالیں گے، یہ میرے ملک کی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم نیب کے لا کو اتنا تگڑا کریں گے کہ کل کو کوئی اس کو ابیوز نہ کر سکے. ہم پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بات کریں نا. میں بار بار سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق 16 مہینے جیل میں رہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے کیس کو نیب نے جس طریقے سے چلایا ہے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. حامد میر صاحب، اس فیصلے کے اینڈ میں آپ نے دیکھا اس میں کچھ اور بھی لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی ٹینٹیٹو اسیسمنٹ سے آپ کو ڈائریکشن دی ہے. آپ سے مطلب اس پارلیمنٹ لیے کو، کہ سپریم کورٹ حکومت کو بھی ڈائریکشن ہے اور اپوزیشن کو بھی ڈائریکشن ہے. دیکھیں، سارا دن جو ہے یہ جو آنریبل جج صاحبان یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہ اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے عوامی کے مسائل حل کرتے ہیں نا. لیکن لاس تو وہ نہیں بنا سکتے اپنی، لاس تو ہم لوگوں نے بنانے ہیں. انہوں نے ڈائریکشن دی ہے. خدا کے واسطے حکومت کو بھی، لیکن اپوزیشن کو بھی ڈائریکشن ہے. ان کو ایک ایڈوائس ہے کہ خدا را آپ ان لاس کو بہتر کریں، لیکن لاس کا بہانہ بنا کے پاکستان کو تو بلیک میل نہ کریں، حکومت کو تو بلیک میل نہ کریں. FATF کو آپ جو ہے ڈی لنک کریں نیب لاس سے. ہم تیار ہیں نیب لاس پہ بات کریں گے، لیکن ایمرجنسی میں نہیں، بلیک میلنگ میں نہیں. لیکن میں آج کی صحافت کو کمرشلزم سے ڈی لنک نہیں کر سکتا. اس پوزیشن میں سر ہر چیز میں کمرشلزم ہے. ہر شخص باصول، ہر شخص باضمیر، اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک.